السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور آپ سب کو نیا سال مبارک۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ کیسے وجود میں آئے؟ ان کے وجود میں آنے سے پہلے وقت کا شمار کیسے کیا جاتا تھا؟ ان مہینوں کے نام کیسے رکھے گئے اور یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ جنوری سال کا پہلا مہینہ ہوگا؟ آئیے وقت کی ان عجیب پیمائشوں کے مختلف اوریجنز کو جاننے کے لیے تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیلنڈر دو طرح کے ہیں، ایک شمسی کیلنڈر یا اس کو عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ کیلنڈر سورج کے حساب سے بنایا گیا ہے، اور دوسرا قمری کیلنڈر، اس کو ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کو لوگ اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کو چاند کے حساب سے بنایا گیا ہے، اس کو لیونر کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ سولر کیلنڈر کے مطابق زمین سورج کے گرد اپنا ایلپٹیکل آربٹ 365 دن میں مکمل کرتی ہے، اور ان 365 دنوں کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح لیونر یا ہجری کیلنڈر کے مطابق چاند زمین کے گرد 29 یا 30 دنوں میں ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ لیونر کیلنڈر میں سال 354 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دونوں ہی کیلنڈر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ عیسوی کیلنڈر کی ابتدا تقریباً 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوئی۔ عیسوی کیلنڈر میں سال کے ساتھ اے ڈی لگایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اے ڈی کو آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں، جو درست نہیں۔ اے ڈی لاطینی زبان میں دو الفاظ کی ایبریویشن ہے، اینو ڈومینی، جس کا مطلب ہے ایئر آف لارڈ۔ اس سے پہلے جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ تھی بی سی، یعنی بیفور کرائسٹ۔ آج جو عیسوی کیلنڈر رائج ہے وہ گریگورین کیلنڈر کہلاتا ہے۔ آج ہم گریگورین کیلنڈر کے بارے میں کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں آپ شاید نا واقف ہوں۔ زمانہ قدیم میں لوگ جولین کیلنڈر استعمال کرتے تھے۔ یہ کیلنڈر جولیس سیزر نے 45 بی سی میں متعارف کروایا، لیکن اس میں کچھ میتھمیٹیکلی مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے ہر سال 11 منٹ کا فرق آ جاتا تھا، جس سے پورا نظام گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ تو پھر پوپ گریگوری 13 نے 1582 اے ڈی میں اس مسئلے کا حل نکالا۔ انہوں نے دنیا کے بہترین میتھمیٹیشنز اور ایسٹرونومرز کو اکٹھا کیا اور ایک نیا کیلنڈر تیار کروایا۔ اس کیلنڈر میں لیپ ایئر کا ایک فارمولا پیش کیا گیا، جس کے مطابق ہر 4 سال کے بعد فروری کے مہینے میں ایک دن کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کیلنڈر کو ایک اٹالین ڈاکٹر، فلاسفر اور ایسٹرونومر لوئیگی لیلیو نے ڈیزائن کیا۔ یہاں پوپ نے ایک بولڈ فیصلہ کیا، وہ یہ تھا کہ 4 اکتوبر 1582 کے بعد سیدھا 15 اکتوبر 1582 آ گیا، یعنی کہ لوگوں کی زندگی کے 11 دن غائب ہو گئے۔ اس تبدیلی پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا اور اس کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا، مگر آہستہ آہستہ اس تبدیلی کو قبول کر لیا گیا۔ اٹلی، اسپین اور پرتگال نے سب سے پہلے اس کیلنڈر کو قبول کیا۔ انگلینڈ اور امریکہ نے گریگورین کیلنڈر کو 1752 میں رائج کیا، جبکہ روس نے اس کیلنڈر کو 1918 میں رائج کیا، اور آج یہ کیلنڈر تقریباً پوری دنیا میں رائج ہے۔ اس کیلنڈر میں 12 مہینوں کے نام کیسے وجود میں آئے؟ آئیے اس پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ زمانہ قدیم اینشنٹ روم میں جو کیلنڈر رائج تھا وہ 10 مہینوں پر مشتمل تھا۔ ان مہینوں کے نام زیادہ تر ان کے دیوتاؤں دیویوں پر رکھے گئے تھے، جو یہ تھے: حضرت عیسیٰ سے 700 سال پہلے
किंग न्यूमा पोम्पिलियस नाम के शख्स ने इनमें 2 महीने जेनस एंड फेब्रस शामिल किए। इससे पहले साल का पहला महीना मार्च होता था, जो कि एक रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया था, जो कि गॉड ऑफ वार्स कहलाता था, और रफ्ता रफ्ता ये मार्च कहलाने लगा। साल का दूसरा महीना अप्रैल लैटिन वर्ड एप्रिलिस से बना, जिसका मतलब ओपन यानी कि खुलना है। और कुछ लोगों का कहना था कि ये एफ्रोडाइट नामी देवी के नाम पर रखा गया, जो कि मोहब्बत की देवी कहलाती थी। साल का तीसरा महीना मई था, जो कि माया नाम की देवी पर रखा गया। ये खूबसूरती, खुशहाली और तरक्की की देवी कहलाती थी। चौथा महीना जूनू नाम की देवी पर रखा गया। ये खुशहाली और शादी ब्याह की देवी मानी जाती थी। पांचवा महीना क्विंटिलस होता था। लातीनी जबान में इसका मतलब 5 होता है। बाद में जूलियस सीजर ने जब इस कैलेंडर में कुछ बदलाव किए तो उसकी निस्बत से इसका नाम जुलाई रख दिया गया। छठा महीना सेक्सटिलस होता था, जिसका मतलब 6 था, और ऑगस्टस सीजर की निस्बत से इसका नाम अगस्त पड़ गया। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर थे। लातीनी जबान में सेप्टम का मतलब 7 है, ऑक्टा का मतलब 8, नवम का मतलब 9 और डेका का मतलब 10 है। इनकी मुनासबत से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने वजूद में आए। और इनके आगे जो बर लगा हुआ है वो एक सफिक्स होता था। जैसे आज एक के आगे एस टी लगाकर फर्स्ट होता है, 2 के आगे एन डी लगाकर सेकंड बनता है। इसी तरह उस जमाने में लातीनी जबान में उनके आगे बर लगाया जाता था। अब 2 महीने जो किंग नोमा ने शामिल किए थे, यानी जनवरस और फेब्रस। जनवरियस जनस नाम की देवी पर बना था। ये 2 मुंह वाली देवी होती थी और बाद में ये जनवरी हो गया। इसी तरह फेब्रस जो था वो फेब्रा नाम के फेस्टिवल से बना था, जिसका मतलब प्योरिफिकेशन था। बाद में ये फरवरी हो गया। तो ये थी 12 महीनों की एटमोलॉजी एंड ओरिजिन। एक ऐसे कैलेंडर की कहानी जो सिर्फ तारीख का हिसाब ही नहीं रखता, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की फाउंडेशन भी बना। उम्मीद है अब आप इन 12 महीनों की हिस्ट्री जान गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।